میلے میں لگا موت کا کنواں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کار سوار جعفر نے نہایت تیز رفتاری سے گاڑی چلانا شروع کی۔ تماشائی دم بخود رہ گئے۔ موت کے کنویں میں اس قدر تیز رفتاری سے گاڑی چلانا معمولی کام نہ تھا۔ لوگ کنویں میں روپے پھینک کر اس کو داد دے رہے تھے۔ جعفر گاڑی سے ہاتھ نکال کر تماشائیوں سے پیسے بھی پکڑ رہا تھا۔ 5 چکر پورے کرنے کے بعد جعفر گاڑی کو نیچے لے آیا۔ تماشائی تالیاں بجا رہے تھے۔ جعفر ہاتھ ہلاتا ہوا خیمے میں چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد اسے دوبارہ یہ خطرناک کھیل تماشائیوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ وہ پانی پی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے پہلے اسکرین پر نمبر دیکھا، پھر فون کو کان سے لگاتے ہوئے بولا، ہیلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں روزنامہ کھیل کا رپورٹر بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قارئین کے لیے آپ کا شاندار انٹرویو لیا جائے۔ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ حکم کریں، میں کب حاضر ہو جاؤں؟ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر میں انٹرویو نہیں دوں گا۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ سوچ لیں، میں دوبارہ فون کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انٹرویو، میرا انٹرویو، ایک ناکام انسان کا انٹرویو، ایک بے سکون انسان کا انٹرویو۔ جعفر اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا ماضی کو آواز دینے لگا۔ وہ ماضی جس میں وہ موت کے کنویں والا جعفر نہیں، بلکہ ایک ننھا سا معصوم جعفر تھا۔ ڈرائیور، گاڑی روکو! پچھلی سیٹ پر بیٹھا 15 سالہ جعفر چلایا۔ کیا ہوا ہے؟ اختر ڈرائیور بولا۔ میں کہتا ہوں گاڑی روکو! چھوٹے صاحب، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی روکتے ہو یا گاڑی کا دروازہ کھولوں؟ جعفر چیخا۔ ایسا مت کیجیے گا۔ آپ کیوں ہاتھ دھو کر میری نوکری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھ پر رحم کریں۔ میں اب خود گاڑی چلاؤں گا۔ گاڑی روکو! میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ اس بحث میں گلبرگ کا اشارہ آ گیا۔ اشارے کی سرخ بتی پر گاڑی رکتے ہی جعفر دروازہ کھول کر اختر کو نیچے اترنے کے لیے کہنے لگا۔ میں آپ کو گاڑی نہیں دے سکتا، اختر نے کہا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو گاڑی نہ دی جائے کیونکہ آپ کو صحیح طرح گاڑی چلانا نہیں آتی۔ اشارہ سرخ سے سبز ہوا تو پیچھے کھڑی گاڑیوں نے ہارن بجانے شروع کر دیے۔ جعفر میاں، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیوں تماشا بنے ہوئے ہو؟ جعفر اختر کو گھورتے ہوئے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسکول پہنچنے تک وہ خاموش ہی رہا۔ گاڑی سے اتر کر جب وہ اسکول میں داخل ہونے لگا تو اس نے اختر کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اسکول میں اسے غصہ آتا رہا کہ اختر نے اسے گاڑی کیوں نہیں چلانے دی۔ جب اس نے دوستوں کو بتایا تو تبسم بولا، ایک ڈرائیور کی یہ ہمت کہ تمہیں گاڑی نہ دے؟ اگر میرا ڈرائیور میرے ساتھ ایسا کرتا تو میں ڈیڈی سے کہہ کر اس کو کھڑے کھڑے نکلوا دیتا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ اختر ڈیڈی کا وفادار ڈرائیور ہے۔ اس کو نوکری سے نکلوانا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کام اتنا بھی مشکل نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، تبسم بولا۔ مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جعفر نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، بس کان ادھر لاؤ۔ جعفر کے افسردہ چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہت خوب، میں ایسا ہی کروں گا۔
اسکول سے چھٹی کے بعد جعفر گھر پہنچا تو اس نے جاتے ہی امی جان سے کہا، مما بہت مزہ آیا، واہ بہت مزہ آیا، مما گاڑی چلانے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ کیا تم نے گاڑی چلائی ہے؟ ہاں مما، گھر سے اسکول تک گاڑی میں نے ہی چلائی ہے۔ جعفر کی امی نے چلا کر ڈرائیور کو پکارا، اختر! اختر، جی بی بی جی؟ صاحب کے منع کرنے کے باوجود تم نے جعفر کو گاڑی کیوں دی ہے؟ بی بی جی، میں نے جعفر کو گاڑی نہیں دی۔ جھوٹ مت بولو۔ بی بی جی، جھوٹ میں نہیں، جعفر بول رہا ہے۔ اختر، جھوٹ تم بول رہے ہو، جعفر نے اختر کو گھورتے ہوئے کہا۔ چھوٹے صاحب، جھوٹ آپ بول رہے ہیں، آپ کے اصرار کے باوجود میں نے گاڑی آپ کو نہیں دی تھی۔ بی بی جی، میری بات کا یقین کریں، میں نے گاڑی جعفر میاں کو نہیں دی۔ میں جانتا ہوں یہ ابھی چھوٹا ہے اور گاڑی کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کا تو ابھی ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں بنا ہوا، یہ کس طرح گاڑی چلا سکتا ہے؟ اختر نے اپنی صفائی پیش کی، مگر جعفر کا وار چل گیا۔ مما نے اختر کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ جعفر نے دیکھا اختر کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ سمجھ نہ پایا کہ اختر کیا کہہ رہا ہے۔ اب جعفر بہت خوش تھا، اس کے دوستوں کی بتائی ہوئی ترکیب نے کام کر دکھایا تھا۔ کچھ دنوں بعد اختر کی جگہ نیا ڈرائیور طفیل آ گیا۔ مما نے تنخواہ طے کرنے کے بعد اس سے کہا، تمہیں ایک بات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، تم جعفر کو چلانے کے لیے گاڑی ہرگز نہیں دو گے۔ میں ایسا ہی کروں گا، میں نے پرانی ڈرائیور کو اسی لیے فارغ کیا ہے، وہ جعفر کو اسکول جاتے ہوئے گاڑی چلانے کے لیے دے دیتا تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں بھی فارغ کر دوں گی۔ دوسرے دن طفیل جعفر کو لیے اسکول جا رہا تھا، تب اس نے سنا، ڈرائیور گاڑی روکو، اب گاڑی میں چلاؤں گا۔ میں گاڑی آپ کو نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں گھر جا کر کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے گاڑی دی تھی۔ چھوٹے صاحب، ایسا مت کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، تم اسکول تک گاڑی مجھے ڈرائیو کرنے دو۔ طفیل سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیا کرے۔ سوچو مت، گاڑی مجھے چلانے دو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، جعفر بولا۔ لیجئے چھوٹے صاحب، طفیل اٹھتے ہوئے بولا۔ جعفر اسکول میں سارا وقت اپنے دوستوں کو گاڑی چلانے کے بارے میں بتاتا رہا۔ اب تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا کہ اسکول آتے جاتے وہ کچھ راستہ گاڑی ضرور چلاتا تھا۔ سب دوستوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعرات کو چھٹی کے بعد لال پل سے باغ تک گاڑیوں کی دوڑ ہوگی۔ جمعرات کو چھٹی کے بعد گاڑیوں کی دوڑ ہوئی۔ جعفر نے 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلائی۔ طفیل اس کے ساتھ بیٹھا گھبرا رہا تھا۔ 10 منٹ تک یہ ریس جاری رہی۔ اس میں عمران پہلے نمبر پر رہا۔ اس طرح دن بدن جعفر کی گاڑی چلانے کی خواہش بھرپور انداز میں پوری ہوتی رہی، مگر اختر کے ہلتے ہونٹ ہر لمحہ اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس کو جب بھی تنہائی میسر آتی، یہ ہلتے ہونٹ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ رات کو کوشش کے باوجود اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے ان ہلتے ہونٹوں کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ دن جعفر کے لیے کتنا دکھ بھرا تھا جب اس کے ڈیڈی شارجہ میں ایک حادثے کا شکار ہو کر تابوت میں آئے۔ دکھوں اور تکلیفوں کا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ ڈیڈی کا کاروباری حصے دار بہت سا سرمایہ لے کر بیرون ملک فرار ہو گیا۔ ڈیڈی نے کاروبار کے لیے بینک سے قرض لے رکھا تھا۔ جب اس کی ادائیگی کا وقت آیا تو فیکٹری، کوٹھی اور وہ کار بھی بک گئی جسے جعفر چوری چھپے چلایا کرتا تھا۔ جعفر کے گھریلو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔
اب تو ہر لمحہ اختر کے ہلتے ہوئے ہونٹوں نے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ جب حالات برے ہوتے ہیں تو سبھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مما کے ایک دور کے رشتہ دار نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی۔ ماموں جبار موت کے کنویں میں ملازم تھے۔ جعفر کی تعلیم کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ قریب کے شہر میں ماموں جبار کے ساتھ جانے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ اس ماحول سے مانوس ہو گیا۔ وہ لاہور میں سرکس کے ساتھ آیا ہوا تھا کہ اس کی مما کو سانپ نے ڈس لیا۔ چند دن اسپتال میں رہنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب ماموں جبار تو کبھی کبھار اپنے گھر بھی آ جاتے، مگر جعفر شہر شہر، گاؤں گاؤں، موت کے کنویں کے ساتھ ہی رہتا۔ وہ جہاں بھی جاتا، اختر کے ہلتے ہونٹ اس کا پیچھا کرتے۔ جب وہ پہلی بار گاڑی لے کر موت کے کنویں میں اترا، ہلتے ہونٹوں نے اسے پھر اپنی صورت دکھائی۔ اس کے بعد موت کا کنواں اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ زندگی کے کئی برس اس نے موت کے کنویں کے نام کر دیے۔ اسے تو اب خود بھی یاد نہ تھا کہ وہ کتنی بار موت کے منہ میں بیٹھ کر گاڑی کو 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا چکا ہے۔ استاد اٹھو، شو کا وقت ہو گیا ہے، تماشائی تمہارے منتظر ہیں۔ ایک ملازم نے اسے آواز دی تو ماضی حال میں بدل گیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا موت کے کنویں کی طرف بڑھا۔ تماشائیوں کے ساتھ اختر کے ہلتے ہونٹ بھی اس کے منتظر تھے۔ اس نے جیسے تیسے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور جلدی سے اپنے خیمے میں آ گیا۔ رات کے وقت روزنامہ کھیل کے رپورٹر نے دوبارہ فون کیا۔ جعفر نے انٹرویو کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ دوسرے دن انٹرویو ہوا۔ جعفر نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا، اپنی پوری کہانی سنا دی، اختر والا واقعہ بھی۔ رپورٹر عجیب سے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا خیال ہے آپ نے یہ انٹرویو اختر کو تلاش کرنے کے لیے دیا ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے، جعفر نے جواب دیا۔ میں آپ کو ان سے ملا سکتا ہوں، کیونکہ میں انہی کا بیٹا ہوں۔ ان کے اصرار ہی پر میں نے انٹرویو لیا ہے۔ میں انہیں لے کر آتا ہوں، وہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جعفر دنگ بیٹھا رہ گیا۔ چند منٹوں بعد اختر کے ہلتے ہونٹ زندہ صورت میں اس کے سامنے تھے۔ جعفر کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا، بس وہ اٹھا اور اختر کے قدموں میں گر گیا۔ اختر نے اسے اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے اس وقت غصے میں آ کر تمہیں بد دعا دی تھی۔ میں اس وقت مظلوم تھا اور میرے ہونٹوں پر بد دعا تھی۔ وہ بد دعا کیوں قبول نہ ہوتی؟ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے بہت بعد میں احساس ہوا کہ مجھے بد دعا نہیں دینی چاہیے تھی۔ آخر تم بھی تو ایک بچے ہی تھے۔ مجھے بد دعا دینے کی بجائے درگزر کرنا چاہیے تھا۔ میں شرمندہ ہوں جعفر۔ جعفر نے بے یقینی سے عظمت کے اس پتلے کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے اب آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ میں وہ ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھنا چاہتا ہوں جن پر میرے لیے دعا ہو۔ یہ کہتے ہوئے جعفر کی آنسو بھری آنکھوں نے اختر کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھے، جن پر یقیناً اب اس کے لیے دعا ہی دعا تھی۔ پیارے بچوں،
آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیں، اور یہ بھی لکھیں کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ ہم آپ کے خوبصورت جوابوں کا انتظار کریں گے۔